بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہے اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس مہینے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بیماری سے شفا کا عمل شیئر کریں گے، اور یہ کوئی عام عمل نہیں۔ اگر آپ کی موت کا وقت قریب نہیں تو ہر لا علاج بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، اس کا تجربہ کریں گے، تبھی آپ کو اس عمل کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لا علاج امراض کا شکار ہیں، اور لا علاج امراض انسانوں کے اوپر مسلط کب ہوتی ہیں، واقع کب ہوتی ہیں، یہ کوئی سزا نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، یہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے۔ انسانی زندگی میں انسان سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں کہ جن کی وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتا، یوں ہی زندگی کے ایام گزارتا ہے، شب و روز گزرتے جاتے ہیں، اور جب وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی ذات عالی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسان کے اوپر کچھ حالات اتارتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار میں جب آہ کرتا ہے، کراہتا ہے، اس کراہنے کا اجر بھی اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور جب بیماری بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے، مومن بندے کے ساتھ، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب نوٹ فرماتے ہیں، اجر و ثواب لکھتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو لا علاج امراض کا شکار ہو جانا، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، شوگر ہے اور ہیپاٹائٹس ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں مسلط ہو جائیں، ان کا بندہ شکار ہو جائے، تو ان کو مصیبت نہ سمجھو، ان کو اللہ کی پکڑ نہ سمجھو، ان کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے اس کو کوئی سزا دی ہے، بلکہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنا حبیب بنانا چاہتا ہے، اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے، اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اپنا پیارا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنا فرما بردار بندہ بنانا چاہتا ہے، نیک بندہ بنانا چاہتا ہے، اطاعت گزار بندہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندے، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کر، جو میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں ان کے اوپر میرا شکر ادا کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ شکری نہ کر، کفران نعمت نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں بیماری میں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ دو بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، ایک مسافر کی دعا اور دوسرا ایک بیمار کی دعا۔ جو مریض آدمی ہوتا ہے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ جس کے لیے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے اوپر ایسی بیماری مسلط کر دی ہے کہ آپ بالکل لاغر ہو چکے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، لیکن
اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ چل پھر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، تو فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ جتنا آپ فرائض نمازوں کی پابندی کریں گے اتنا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے قرب کی سب سے بڑی چابی وہ فرض نماز ہے۔ انسان جب فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے فرض نماز کبھی نہ چھوڑے۔ اور بیماری میں تو ثواب بھی ڈبل ملتا ہے، اجر ڈبل ملتا ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ جب مشقت زیادہ ہے تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ ہمارا بتایا ہوا عمل بھی کریں، اور یہ عمل ہے خصوصی طور پر ماہ رجب کے ساتھ۔ ماہ رجب کے مہینے میں جتنے بھی مریض لوگ ہیں، اور خصوصی طور پر جو لا علاج امراض کا شکار ہیں، وہ جب یہ وظائف پڑھیں گے تو میرا اللہ ان کو بہت کچھ دے گا۔ ان کی بیماریاں، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ تکلیف سارے میرا اللہ ختم کر دے گا۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور خصوصی طور پر جو مریض لوگ ہیں ان کے لیے تو فرض عین ہے یہ کام کرنا۔ فرض عین کیا ہے؟ لازم کیا ہے؟ زندگی کا معمول کس چیز کو بنانا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا۔ کس نے کہا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مصیبتوں سے محفوظ رہوں، پریشانیوں سے محفوظ رہوں، آزمائشوں میں نہ ڈالا جاؤں، دکھوں سے بچا رہوں، تو وہ صدقہ نکالا کرے، وہ صدقہ دیا کرے۔ جب وہ صدقہ دے گا تو میرے عزیزو صدقہ ڈھال بن جاتا ہے، صدقہ سیکورٹی گارڈ بن جاتا ہے، صدقہ گن مین بن جاتا ہے۔ صدقہ آپ کو سیکیور کرتا ہے ہر بلا سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے۔ تو صدقے کا معمول بنا لیں۔ نمبر 2، حضور پر نور کی ذات عالی پر لا تعداد درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے لا تعداد قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو لا تعداد درود پاک پڑھیں۔ اس سے اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ کا پیغمبر اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ 2 کام لازم پکڑ لیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کوئی بھی شخص جو گھر میں بیمار ہے، یہ ماہ رجب کے متعلق وظیفہ ہے، اس میں جس نے یہ پڑھا ہے میرے اللہ نے اس کو شفا دی ہے، اور اللہ شفا دیتا ہے۔ یقین کامل سے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی، آپ تندرست ہو جائیں گے، صحیح سالم ہو جائیں گے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس لینا ہے۔ پانی کا ایک گلاس جتنا ہو سکتا ہے، جتنا وہ پی سکتا ہے مریض آسانی سے، اتنا آپ نے پانی لینا ہے۔ پانی لے کر مریض کے سامنے رکھ دینا ہے۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مریض اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں جو کوئی فرد پڑھا لکھا ہے وہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اب یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ ہر روز نیا پانی لینا ہے اور نیا دم کرنا ہے اور نئے سرے سے مریض کو پانی پلانا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رجب کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ ماہ رجب کی کسی بھی تاریخ کو ہماری ویڈیو سماعت فرماتے ہیں، آپ کے کانوں میں یہ گونجتی ہے، آپ کے دل دماغ کے دریچے پہ دستک دیتی ہے، تو آپ اس وقت سے ہی یہ وظیفہ شروع کر لیں، اسی وقت وظیفہ شروع کر لیں۔ اور رجب کے جتنے بھی دن آپ کریں گے تو وظیفہ رجب میں ہی آپ نے کرنا ہے، اسی مہینے کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یقین کامل سے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔
چاہے آپ کو رجب کے آخری 2 ایام ملے ہیں، 2 دن ملے ہیں، آپ ان 2 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے، صرف اور صرف 31 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یا سلام، سلام قولا من رب الرحیم یا سلام، سلام قولا من رب الرحیم یا سلام۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 7 مرتبہ سورۃ الشفاء یعنی سورہ فاتحہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ میں نے سورہ شفاء اس لیے کہا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفاء بھی کہا ہے، وہ بھی فرمایا ہے، تو جس مرض کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ شفا دیتا ہے۔ تو 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والا یہ پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں سنت کے مطابق وہ پانی کا ایک گلاس پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا یقین کامل ہے، اگر آپ کا بھی یقین کامل ہے، 24 گھنٹے میں اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس بیماری سے شفا کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ رجب کے مہینے میں ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔